نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تسہیل الانشاء حصہ سوم کا چوتھا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے تکوین الجمل من اقسام الماضی۔ تکوین الجمل من اقسام الماضی، تکوین بنانا، الجمل جملے، من سے، اقسام الماضی ماضی کی اقسام سے، یعنی ماضی کی قسموں سے جملے بنانا ہم اس سبق میں سیکھیں۔ تو کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ ایک طرف افعال دیے ہوئے ہیں پورا ایک کالم، اور دوسرا اس کے سامنے کیا دیا ہوا ہے، ان کا جملوں میں استعمال۔ لیکن یہاں پر استاذ کی یہ جو ہے وہ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شروع میں اپنے طلباء کو یہ بات سمجھائے کہ ماضی کی اقسام کیا ہے، ان کے بارے میں ان کو مکمل تعارف کروائے، ان کا جو ہے وہ بنانے کا طریقہ ان کو سمجھائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلباء سے یہ توقع کی جائے کہ یہ جو ہے وہ ان افعال کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ تو ماضی کی قسمیں جو ہے وہ کئی اعتبار سے ماضی کو تقسیم کیا جاتا ہے نا۔ ایک ماضی کیا ہوتی ہے، معروف، اور ایک ماضی کیا ہوتی ہے، مجہول۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا صرف کی کتابوں میں جو تقسیم ایک اور انداز سے جو کیا گیا ہے، اس حساب سے جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ماضی عموماً جب صیغہ بولا جاتا ہے نا، یہ فعل ماضی ہے جی، اور بات ختم ہو جاتی، تو جب وہ صیغہ مطلق ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی مطلق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فعل ماضی۔ تو اس طرح ماضی کی قسمیں ہم آپ کے سامنے جو عرض کریں گے، یہ کل کتنی بن گئی، 7 قسمیں۔ نمبر 1 جو ہے اس کو کیا نام دیا ہے، ماضی مطلق۔ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ جو محض گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی ٹائم گزر گیا ہے، زمانہ ماضی ہے، اس میں قریب بعید کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فاتحہ، اس نے کھولا، دارابا، اس نے مارا، ناصرہ، اس نے مردد کی، کارما، وہ بزرگ ہوا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، فعل ماضی مطلق۔ نمبر 2 جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے، ماضی قریب۔ ماضی قریب سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ وہ فعل ماضی ہے جو زمانہ قریب میں گزرا ہے، ہوا کوئی کام ہوا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے، یعنی زمانہ قریب میں ہی کوئی ہے، تو ٹائم گزر گیا ہے لیکن تھوڑا عرصہ پہلے وہ گزرا ہے، قریب کی بات ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے۔ جیسے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی مطلق پر قد لگانے سے یہ فعل ماضی قریب بنتی ہے۔ فعل ماضی مطلق کے صیغے پر قد لگانے سے فعل ماضی بنتی ہے۔ اب ماضی کا صیغہ بدلتا رہے گا لیکن قد میں تبدیلی نہیں آتی۔ گردان جب کریں گے تو ماضی کا صیغہ جو ہے وہ اسی طرح وہ جو ہے وہ گردان کے حساب سے تبدیل ہوتا رہے گا، اور قد جو ہے وہ بدستور قائم رہے گا۔ جیسے قد اکالا، قد اکالا، اس نے ابھی کھایا ہے۔ قد ذہبا، وہ ابھی گیا ہے۔ قد داخلہ، وہ ابھی داخل ہوا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ماضی، اس کو کیا کہتے ہیں، ماضی قریب۔ تیسری ماضی کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں ماضی بعید۔ وہ کیا ہے، ماضی قریب سے بالکل الٹ ہے۔ ماضی قریب کیا ہوتا ہے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر ماضی قریب کیا ہوتا ہے، جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے کی طرف کیا کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ اور ماضی بعید کیا ہوتا ہے، جو دور کے گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی فعل ماضی بعید یعنی گزشتہ زمانہ میں دور کے ٹائم میں کوئی کام ہوا ہے تو اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، فعل ماضی بعید۔ جیسے اس نے کھایا تھا، وہ گیا تھا۔ تو اس کا طریقہ اس کو بنانے کا یہ کہ فعل ماضی پر فعل مضارعہ پر جو ہے نا فعل ماضی مطلق کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو فعل ماضی مطلق کے اوپر کانا لگا دیا جاتا ہے۔ قد میں کیا تھا، ماضی قریب میں کیا تھا کہ صیغہ فعل ماضی کے جو صیغہ ہے اس پر قد لگا دیا تو وہ کیا بن گئی، ماضی قریب۔ اور ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس پر
سیغہ ماضی کا ہی ہے لیکن اس پر کانا کا اضافہ کریں. اب یہاں پر جو ہے وہ جب گردان چلے تو کانا جو ہے نا وہ اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہے گی. اور ناسا مثلا کانا ناسارا کانا دارابا اس نے مارا تھا اس نے مدد کی تھی. کانا ناسارا اس نے مدد کی تھی. کانا دارابا اس نے مارا تھا. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کا جب سیغہ چلے گا تو گردان جب چلے گی تو کانا جو ہے اس کی بھی سیغہ تبدیل ہوتا رہے گا اور دارابا جو ہے یا ناسارا اس کا سیغہ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہے ماضی استمراری. اس کے بعد ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری جس طرح اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے فعل ماضی لیکن اس میں کیا پایا جا رہا ہے استمرار یعنی وہ کام مسلسل جاری ہے. زمانہ ماضی میں وہ کام مسلسل جاری تھا. فی الحال میں ہو تو استمرار کیا مطلب ہے کہ وہ کام اب بھی جاری ہے اور پھر ماضی میں استمرار ہو تو اس کا مطلب کیا ہے وہ زمانہ گزشتہ میں وہ کام جو ہے وہ کیا تھا وہ جاری تھا. جیسے وہ کھا رہا ہے یا وہ کھاتا رہتا ہے. ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ماضی استمراری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر کانا لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. اب یہاں بھی وہی طریقہ چلے گا کہ جب سیغہ تبدیل ہوگا تو کانا جو ہے اس کی گردان بھی چلے گی اور آگے سیغہ جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کی گردان بھی چلے گی. جیسے کانا یادربو وہ مارتا تھا یا مارا کرتا تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ کانا بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا اور یادربو جو ہے اس میں بھی کیا ہے تبدیلی واقعہ ہوتی رہے گی. 4 قسمیں ہوگی. 5ویں قسم ہے ماضی شکی. ماضی شکی کیا ہے؟ جس طرح اس کے لفظ سے ظاہر ہے شکی شک سے نکلا ہے شک والی یعنی جس میں شک کے معنی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. جیسے شاید وہ گیا ہوگا. اس ماضی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ لعل یا یکون فعل ماضی پر داخل کر دیے جائیں. اب لعل کے بعد یہ ہے کہ ایک اسم منصوب یا ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے جبکہ یکون کے بعد وہ اسم کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. نیز اس اسم کے بدلنے سے یا اس ضمیر کے بدلنے سے ماضی کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے. جیسے لعلہ ذہابا شاید وہ گیا ہوگا یا یکون التلمیذ ذہابا شاید شاگرد گیا ہو. تو اس طرح یہ جو جب گردان چلے گی تو لعلہ کا صیغہ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا. ماضی کی 6ٹھی قسم ہے ماضی تمنی. ماضی تمنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمنی کے لفظ سے جو ہے نا اس کی ہمیں سمجھ آتی کہ تمنا سے نکلا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمنا کرنا آرزو کرنا. تو پھر ماضی تمنی کیا ہے کہ جو زمانہ ماضی میں کس چیز کی تمنی یعنی آرزو پر دلالت کرے. جیسے کاش وہ گیا ہوتا. یہ ماضی مطلق پر لیتا یا لیتا ما کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ماضی پر لیتا یا لیتا ما کا اضافہ کرنے سے یہ بنتا ہے. جیسے لیتا ذہابا کاش وہ گیا ہوتا. اب لیتا کے بعد بھی لعلہ کی طرح اسم منصوب یا ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے جبکہ لیتا ما کے بعد یہ ضروری نہیں. یعنی جس طرح یکون میں ضروری نہیں اس طرح یہاں بھی لیتا ما میں بھی یہ ضروری نہیں. اور اس اسم یا ضمیر کے بدلنے سے ماضی کا صیغہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اب 6ٹھی قسم بھی ہوگی. 7ویں قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ماضی شرطی. ماضی شرطی سے مراد کیا ہے؟ یہ شرط سے نکلا ہے نا. ماضی شرطی ہوتی ہے جس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں اور یہ ماضی مطلق پر لو لگانے سے بنتا ہے. جیسے لو اجتہدتا لنجحتا لفزتا یعنی اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. اس طرح یہ ماضی کی اقسام جو ہے وہ مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. اب آئیے اپنی کتاب کی طرف. یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کیا دیا ہے کہ اشترا فعل دیا اشترا. جملہ کیا بنا رہے ہیں؟ قد اشترا ابی بیتن جدیدن میرے باپ نے نیا گھر خریدا.
قد جب داخل کیا تو پھر کیا ترجمہ کس طرح انداز سے ہو جائے گا؟ خرید لیا ہے، خریدا ہے. قد اشترا بھی بیتن جدیدن، میرے باپ نے نیا گھر خریدا ہے. اعدت تیار کرنے کے معنی میں آتے ہیں. قد اعدت زینب طعاما شہیا، زینب نے مزیدار کھانا تیار کر لیا ہے. درستن، قد درستن اعراب الجمل، تم نے جملوں کی ترکیب پڑھ لی ہے. درس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. اعراب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ترکیب. اب یہ بات خصوصاً ملوز خاطر ہے کہ یہاں پر یہ لفظ جو جب آتا ہے اعراب تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترکیب کرنا. قد درستن اعراب الجمل، تم نے جملوں کا اعراب پڑھ لیا ہے. قد درستن اعراب الجمل، تم نے جملوں کا اعراب پڑھ لیا ہے. تو اعراب سے مراد جو ہم کہتے ہیں نا زیر زبر لگانا، وہ یہاں مراد نہیں ہوتا. یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ترکیب نحوی کی ہے. جو صرف نحو کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ترکیب نحوی سے کیا مراد ہے، تو وہ یہاں پر ہوتی. اب زیر زبر نہیں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا. اب عربی کتابوں میں جب لکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ ترکیب کرے. اور شکل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کو زیر زبر لگائے. غسلنا، ہم نے دھویا. کننا غسلنا سون بعد الطعام، ہم نے پلیٹیں دھوئی تھیں کھانے کے بعد. سہون سان کی جمع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلیٹیں. اب پہلے 3 جملے جو ہیں انہوں نے کس پر دیے؟ ماضی قریب. اگلے 3 جملے کس پر دے رہے ہیں؟ فعل ماضی بعید. زینت، سجائے گئے. کان زینت الاسواق بمناسبت المولد النبوی الشریف. کان زینت، سجائے گئے. الاسواق، بازار، میلاد النبی کی مناسبت سے. ادیت، کنتے ادیت واجبہ کے، کنتے ادیت واجبہ کے، تو نے ادا کر لیا ہے. واجبہ کے، اپنی ڈیوٹی. کنتے ادیت واجبہ کے، تم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر لی ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا واجب، لغت عرب میں واجب سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ڈیوٹی. ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر جس کی ڈیوٹی لگ رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ ہوم ورک. پھر واجب سے کیا مراد لیا جائے گا؟ ہوم ورک. الواجب المنزلی، تفصیلی نام کیا ہے؟ الواجب المنزلی، گھر کا کام، ہوم ورک. لیکن کبھی صرف واجب کہہ دیتے. ذہبتا، تو گیا. کنتا ذہبتا الی الحرمین الشریفین فی العام الماضی، تو گزشتہ سال حرمین شریفین کی طرف گیا تھا. نلعبو، کننا نلعبو کرۃ القدم فی الملعب، ہم گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے. کرۃ القدم فٹ بال، ملعب گراؤنڈ. نلعبو، ہم کھیلا کرتے تھے. تسبحون، اب یہ 3 جو ہے وہ ماضی بعید کی مثالیں ہوگی. اس کے بعد کیا؟ تسبحون، تیرنا. کنتم تسبحون فی نہر راوی، تم لوگ دریا راوی میں تیرا کرتے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی الماضی استمراری. یوزع، کانا یوزع سائل برید الرسائل، ڈاکیا خط تقسیم کرتا ہے. وزع یوزع کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا. تو کانا یوزع جب ہوگا تو اس وقت ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تقسیم کرتا تھا. سائل برید ڈاکیا، الرسائل خطوط. یشتاغل، ما زال العامل یشتاغل فی العمل منذ الصباح،
کاریگر صبح سے کام میں مشغول رہا، کاریگر صبح سے کام میں یحرسو ہل چلاتا ہے، ظل الفلاح یحرس الارض، ظل الفلاح یحرس الارض، اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ کسان زمین میں ہل چلاتا رہا۔ انفقتا خرچ کرنا، لیتا کا انفقتا الاموال فی سبیل اللہ، کاش کہ تو نے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا۔ نجح لعل ناصرا نجح فی الامتحان، شاید ناصر امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ انفقتا، دوبارہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، لیتا کا انفقتا الاموال فی سبیل اللہ، کاش تو نے اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا۔ فزتا کامیاب ہونا، لو فزتا فی الامتحان لہدیتک الساعۃ، اگر تو امتحان میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں گھڑی تحفہ میں دوں گا۔ لو فزتا فی الامتحان، اگر تو امتحان میں کامیاب ہوا، لہدیتک الساعۃ، تو میں آپ کو قیمتی گھڑی انعام میں دوں گا۔ اس طرح آج کا سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔